پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی فضاؤں سے پرندے روٹ کر کہیں دور جا بسے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر میں درختوں کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے اور کراچی اب کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے۔ شہروں میں کنکریٹ سے بنی بلند و بالا عمارات، سیل فون ٹاورز اور درختوں کا موجود نہ ہونا پرندوں کو شہر سے دور لے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ شہری زندگی کا حسن بھی رخصت ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا حسن چڑیوں کی چہچہاہٹ، کبوتر کی اوٹر گونگ، کوے کی کائیں کائیں اور مینا و بلبل کے سریلے گیتوں کے بغیر ادھورا ہے۔ آموں پر بورائے اور کوئل کی کوک اور پپیہے کی ہوک نہ ہو تو شاعر شاعری کرنا بھول جائے۔ لیکن مشینی زندگی کی بھاگ دوڑ اور مصروفیت میں ہمیں احساس بھی نہیں رہا کہ کراچی والوں نے اپنا یہ قیمتی سرمایہ کہیں گنوا دیا ہے۔ پرندوں کے رسیلے گیتوں کی بجائے اب ہمارے ارد گرد صرف مشینی شور کی آلودگی پھیلی ہوئی ہے۔ کراچی کی فضاؤں میں کوئل، بلبل اور طوطا و مینا تو خواب و خیال ہو گئے، مگر چڑیاں بھی اب خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ اگر دکھائی دیتے ہیں تو فضاؤں میں صرف چیل اور کوے، جنہیں شکاری یا گوشت خور پرندے کہا جاتا ہے، اور جانوروں کی جگہ جگہ بکھری ہوئی آلائشوں کے باعث ان کی آبادی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا کراچی جو کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے، بدترین ماحولیاتی مسائل سے دوچار ہے۔ کروڑوں کی آبادی کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ ایسے میں جانوروں اور پرندوں کی بات کرنا لوگوں کے نزدیک بے محل گفتگو ہے، مگر لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ انسان بھی صرف اسی جگہ پھلتا پھولتا ہے جہاں اس کے گرد تمام عناصر اپنی فطری ترتیب میں موجود ہو۔ پاکستان میں پرندوں کے حوالے سے سب سے مستند کام امریکی ماہر ٹی جے رابرٹس کا سمجھا جاتا ہے۔ اس موضوع پر 2 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب دی برڈز آف پاکستان حرف آخر تصور کی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے پاکستان کے طول عرض میں پائے جانے والے پرندوں کی 600 انواع شناخت کی ہیں۔ کتاب میں پرندوں کی جسامت، پہچان، آواز، خوراک، مسکن، گھونسلے، افزائش نسل کے موسم، ہجرت کا پس منظر اور طریقہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صوبہ سندھ کے پرندوں کے حوالے سے WWF کے انڈس فار آل پروگرام کے تحت ایک تحقیق کی گئی تھی۔ اس پروگرام سے وابستہ ناصر پنہور کا کہنا ہے کہ سندھ میں پرندوں کی 400 انواع پائی جاتی ہیں، جنہیں 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں شکاری پرندے، گانے والے پرندے، آبی پرندے اور دیگر انواع شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پرندوں کی کراچی میں موجودگی ریکارڈ پر ہے۔ پرندوں کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنے والے بین الاقوامی ادارے ایوی بیس کے مطابق کراچی میں پرندوں کی 357 انواع پائی جاتی ہیں اور ان میں سے کم از کم 18 انواع کو بقا کا خطرہ لاحق ہے۔ پرندوں کی اتنی زیادہ انواع ہونے کے باوجود کراچی کی فضائیں پرندوں کی چہکار سے محروم کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ معاملہ یقیناً ماہرین کے لیے تحقیق اور غور طلب ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جن پر سبھی متفق ہیں۔ مقامی درختوں کی کمی، کونوکاپس جیسے بدیسی درخت کا مونوکلچر اور سیمنٹ کے پختہ گھروں نے دھیرے دھیرے پرندوں کو کراچی سے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ پرندوں کو گھونسلہ بنانے، چھپنے اور کھانے کے لیے مقامی درختوں کے پھل درکار ہوتے ہیں۔ مختلف پرندوں کو مختلف درختوں کا پھل اور مسکن چاہیے ہوتا ہے۔ پیپل اور گولر کے پھل کی تلاش میں بہت پرندے آتے ہیں، لیکن کراچی کی بدقسمتی کے مقامی درخت بے دریغ کاٹ دیے گئے اور کونوکاپس جیسے بدیسی درخت لگا دیے گئے۔ کراچی کا موجودہ جدید طرز تعمیر بھی پرندوں کے لیے موزوں نہیں رہا۔ پرانے گھر اینٹوں کے بنے ہوتے تھے، جن میں بلند روشن دان اکثر پرندوں کا ٹھکانہ ہوتے۔ اس کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اینٹوں سے تعمیر کردہ دیواروں میں جھریاں اور درزیں پیدا ہو جاتی تھی، جن میں چھوٹے پرندے اور گلہریاں وغیرہ گھونسلہ بنا لیتے تھے۔ لیکن سیمنٹ کی تعمیرات نے پرندوں کے لیے یہ راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ صدقہ خیرات کے لیے گوشت کی فراہمی اور کچرے موجود آلائشوں نے چیل کووں کی آبادی کو بہت بڑھا دیا ہے، جس سے چھوٹے پرندے یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں کراچی میں چڑیا، مینا، کوئل، مکسگیر یعنی بیٹر، درزی چڑیا، شکر خورا، طوطا، بگلا، فاختہ، ہدہد، الو، ابابیل، کوے اور گدھ وغیرہ وافر ہوتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہجرت کرنے والے پرندوں کی بہت بڑی تعداد کراچی کے ساحلوں پر اترتی تھی۔ ان میں عالمی سطح پر خطرات سے دوچار سائبیرین کونج، سفید سر بطخ، راج ہنس، حواسل، لقلق، چمچہ بزا، سرخاب، سیخ پا، پھاراؤ، لال سر، نیل سر، چارو بطخ، پنڈبی، جل مرغ، گدھ، باز اور تلور وغیرہ شامل ہیں۔ گدھوں کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں گدھوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی۔ گدھ کی ایک قسم گریفن ولچر جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ بچپن میں دیکھی گئی فلم سندھ باد میں ایک گدھ انسانوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں یہی وہ گدھ تھا۔ کراچی میں پرندوں پر ریسرچ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں اب بھی بڑے اور پرانے پیپل کے درخت ہیں، وہاں صبح کے وقت بے شمار کوئل اور دیگر پرندے نظر آتے ہیں۔ کراچی کے ایک انگریزی اخبار سے وابستہ صحافی اور برڈ واچر زہیب احمد کئی سالوں سے کراچی اور اس کے مضافات میں پرندوں کا نہ صرف مشاہدہ کر رہے ہیں، بلکہ ان پرندوں کی عکس بندی بھی ان کے شوق میں شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی کے بے پناہ دباؤ سے کہیں کچھ پرندوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے تو کہیں کچھ پرندوں کی تعداد میں واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ کچرا بڑھنے سے چیل، کوے، مینا اور الو کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے، تو پارکوں کے اجڑنے، گھروں کے آنگن سے کیاریوں اور درختوں کے ختم ہونے سے چڑیا، بلبل، طوطا، درزی چڑیا اور شکر خورے کی تعداد میں واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 2018 میں کراچی میں 100 سے زیادہ نایاب عقاب دیکھے گئے، جن کی نسل کو بقا کا خطرہ لاحق ہے۔
सन 2019 में उन्होंने अपनी जगह बदली और ठट्ठा के पास देखे गए। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सब मुकामात से कराची आने वाले मुहाजिर परिंदों की तादाद में भी वाज़ेह कमी देखने में आई है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि परिंदे कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन कुछ नई अनवा भी मुशाहिदे में आई हैं। इनका कहना है कि कबूतरों की एक किस्म येलो फुटेड ग्रेन पिजन, जो अमूमन जंगलात और गाँव में पाई जाती थी, अब कराची में मिलता है। ज़ुहैब का दावा है कि कराची शहर में इस परिंदे को सिर्फ उन्होंने देखा है। वो परिंदा ऐसी जगह उतर रहा है जहां चहल पहल कम है। मसलन कैंट की फौजी छावनी में बड़े दरख्तों पर और नॉर्थ नाज़िमाबाद में रेंजर के ऑफिस के आसपास इसे देखा गया है। माहिरीन के नज़दीक कराची के चिड़ियाघर में बहुत से अनवाउ इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। इस वसी और इस रकबे को बर्ड सेंचुरी में तब्दील किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि कराची में बेशुमार परिंदों के मंजर से गायब होने में कबूतर चौरंगियों का भी हाथ है। ये चौरंगियां कराची शहर की अलामत बनकर शहर में जगह जगह कायम हैं, जहां हर वक्त सैकड़ों की तादाद में कबूतर मौजूद होते हैं। आम लोगों के नज़दीक कबूतरों का इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होना बरकत का सबब है। लोग इन्हें बाकायदगी से दाना डालते हैं, बल्कि इतवार के दिन बहुत से लोग सवाब की गर्ज से अपने बच्चों के हाथों से भी इन्हें दाना डलवाते हैं। कराची में कबूतर चौरंगियां हाई कोर्ट, नवाब के ऑफिस, हैदरी, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, अंडर बाईपास के बिल्कुल ऊपर और गुलिस्तान जौहर मेन शाहराह पर कायम है। माहिरीन का कहना है कि चिड़िया अगरचे एक आम परिंदा है, मगर इसकी आबादी दुनिया भर में कम होती चली जा रही है। बरतानिया में सिर्फ 1994 से 2001 के दरमियान 70% चिड़ियां गायब हो चुकी हैं और उन्हें IUCN UK की रेड लिस्ट में बका के खतरे से दो-चार करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि जंगली कबूतर ग़िज़ा और घोंसले के हवाले से चिड़िया के हरीफ होते हैं। चिड़िया चूंकि इनसे छोटी और कमज़ोर होती है, इसलिए वो मुज़ाहमत नहीं कर पाती, इसलिए इसकी तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। पाकिस्तान में अगरचे चिड़िया रेड लिस्ट में शामिल नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसका सबब इस हवाले से किसी मुस्तनद तहकीक का ना होना है। इनका ख्याल है कि अगर तहकीक हो तो पाकिस्तान में भी चिड़ियाँ रेड लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।